بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی اور نسب موسیٰ بن عمران بن قومت بن عازر بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو طور کی دائنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا قصہ کئی جگہوں مختصر اور طویل بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ القصص میں فرمایا، ترجمہ یہ کتاب کی روشن آیتیں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کہ کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائے اور انہیں ملک کا وارث کرے اور ملک میں ان کو قدرت و طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو اللہ تعالیٰ پہلے خلاصہ کے طور پر پھر اس کی تفصیل کو ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ برحق اور سچ سچ بیان کرتے ہیں، جس کو سننے والا ایسے محسوس کرے گا جیسے کہ وہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی اور زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے اونچے رب کی اطاعت سے منہ موڑا، اور اپنی رعایا کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور میں زمین کے باسیوں میں سب سے اچھے تھے، لیکن اس ظالم و جابر و کافر و فاجر بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اتنی بری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے تھے کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کو بادشاہ کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا، اور یہ خوشخبری بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھی، اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ خبر بادشاہ مصر فرعون کے پاس اس کے بغض اور درباریوں کے ذریعہ پہنچی۔ یہ لوگ رات کو فرعون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، تو اس لڑکے کے ڈر سے اس نے بھی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے شروع کر دیے اور قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اللہ کی تقدیر کے مقابلہ میں کوئی بچاؤ اور احتیاط کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے مصریوں کے گروہ اور قبطیوں کو فرعون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا ہے، اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا۔ اس کی گھبراہٹ جوں جوں زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اس نے کاہنوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب سے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے اور ہم ان کو مقتدی اور وارث بنانا چاہتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل مراد ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو ٹل جائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے تھے۔
وہ جو کہ جس کا ان کو ڈر تھا، یعنی کمزور کو طاقتور، مظلوم کو زور آور اور ذلیل کو معذور کر دیں۔ اور یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ سورہ اعراف، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل کا مقصد یہ ہے کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگراں عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھے اور ان کے بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کرے۔ پس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا، تاکہ جب بھی مقابلہ میں آمنا سامنا ہو تو مقابلہ میں نہ ٹھہر سکیں، لیکن یہ بات محل نظر بلکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک اور صورت میں ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا اور تیرے آنے کے بعد بھی، اس لیے یہی بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ ایک طرف فرعون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسری تقدیر کہہ رہی تھی کہ اے جبار بادشاہ جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بل بوتے پر اکڑا ہوا ہے، اس اللہ عظیم کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا، اس کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لاتعداد بے شمار مروائے جا چکے ہیں، اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی اور تیرے ہی بستر پر ہوگی، تیرے گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں سے ہوگی، تو اسے معنی بنا کر پرورش کرے گا، تو اس پر فدا اور قربان ہوتا پھرے گا اور اس پر تجھے اطلاع نہ ہوگی، پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اس کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کر دے گا، اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا، اور یہ سارے حالات و واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی قوت اور طاقت والا ہے، سخت عذاب والا ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے سب چیز بے بس اور مجبور ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں، بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبطوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہی اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بناؤ اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ کر رکھ دیتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تو نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا
یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ وہی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلتی راہ، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی، جیسا کہ ابن حزم اور کئی متکلمین کا خیال ہے کہ بلکہ صحیح بات پہلی ہے۔ ابو الحسن اشعری نے اہل سنہ والجماعت سے یہی نقل کیا ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام عیار اور بعض کا کہنا ہے کہ ایازخت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اسے مذکورہ بات کی رہنمائی کی گئی اور اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ خوف اور غم نہ کر، وہ اگر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس تیرے پاس لوٹا دے گا اور نبی اور رسول بنائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا نام بلند کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لیکون لہم میں لام کے متعلق نحویوں کی دو رائے ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ لام عاقبت کا ہے، اس کا تعلق اگر فقہ سے ہو اور یہی زیادہ واضح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پکڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دشمنی و غم کا سبب بنے۔ لیکن اگر اسلام کا تعلق کلام کے مضمون کے ساتھ ہو تو مطلب یوں ہوگا کہ کچھ آل فرعون کو اللہ کی طرف سے اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے، تو اس لحاظ سے یہاں لام تعلیل ہوگا۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے ان فرعون و حامان و جنودہما، کہ بے شک فرعون اور حامان، یہ فرعون کا بڑا اور مصر تھا اور ان کے لشکر خطا کار تھے، یعنی درست کام کرنے والے نہ تھے، اسی لیے تو وہ اس سزا اور ندامت کے مستحق ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرأت نہ ہوئی تو انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن الریان بن الولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانہ مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ علامہ سہیلی نے اسے نقل کیا ہے کہ ان کی تعریف و توصیف مریم بن عمران کے قصے میں آئے گی، اور یہ کہ یہ وہ روز قیامت میں جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت و جلالت کے انوار کے ساتھ ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ اور پھر واقعی طور پر فرعون کی بیوی نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ترجمہ اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت نازل کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی فرعون کی بیٹی درینہ تھی۔ ان کے ہاں اس کی بیوی کا بالکل تذکرہ نہیں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کی کتاب کو غلط قرار دینا ہے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دو۔ قتادہ نے کہا کہ وہ انہیں اس انداز سے دیکھ رہی تھی گویا وہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کی ہر طرح کی کوششیں کی، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا۔
اور وہ لوگ آپ کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس کے اوپر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کی جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں گی جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گی اور اس کے خیر خواہ بھی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کو تم سے جدا کیا تھا، تو جو تمہیں بتایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا۔ میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے خلاصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ قابلیت رسالت کے انداز سے پر آ پہنچے۔ اس کی تفسیر کے متعلق حضرت قتادہ اور دیگر اہل علم حضرات رحمہ اللہ اجمعین نے کہا ہے کہ تجھے بہترین کھانا کھلایا اور ناز و نعمت میں تیری پرورش کی جائے اور عمدہ ترین پہنایا جائے، یہ سب کے سب اس کام میں میرے سامنے اور میری حفاظت میں سر انجام پائیں، اور میں نے ایسے ایسے معاملات تیرے مقدر میں کر دیے ہیں کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں اور نہ اس کی قدرت ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میں اس کی پرورش کرنے والے گھرانے کی رہنمائی کروں، پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے اس کو حکومت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے غافل بے خبر سو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ کی قوم کا اور دوسرا اس کی دشمنوں میں سے تھا، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ بولے، اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر احسان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پورے جوان و توانا ہو گئے اور یہ جسم عادات و اخلاقات کے لحاظ سے مضبوطی والی عمر ہوتی ہے، اور اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے،
تو اللہ نے ان کو حکومت اور دانائی علم سے نوازا۔ اس سے مراد وہی نبوت اور رسالت ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان الفاظ کے ساتھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔